السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے اور ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کے ترجمہ القرآن میں سے میں نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی یونیورسز کی، تو اسی کو ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بیسیکلی حضرت مسیح علیہ السلام خلفاء ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔ تو آئی تھنک ہم نے پچھلی دفعہ یہاں پہ ختم کیا تھا، یہ میں نے مارک کیا ہوا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس جگہ یہ شبہ پیش کرے کہ کیوں یہ بات روا نہیں کہ ملائک درمیان نہ ہو اور ہر یک چیز خدا تعالیٰ کے حکم اور اذن اور تدبیر محکم سے وہی خدمت بجا لاوے جو اللہ جل شانہ کا منشا ہے، تو ایسا شبہ در حقیقت غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ بات کیوں جائز نہیں ہے کہ فرشتوں کی کیوں ضرورت ہے، فرشتے کیوں درمیان میں ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن سے، اذن بھی حکم کو ہی کہتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کا منشا ہے جو وہ چاہتا ہے تو اس کے حکم سے وہ کیوں نہیں ہو سکتا، فرشتوں کی کیوں ضرورت ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ شک ہوگا، کیونکہ ہم ابھی پہلے اس سے لکھ چکے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے، یعنی ایک سچی ثابت شدہ سچائی ہے کہ اجرام علوی اور عناصر اور کائنات الجو جو ہماری بقا اور حیات اور معاشرت کے خادم ٹھہرائے گئے ہیں، علم اور شعور اور ارادہ نہیں رکھتے، بس صرف انہی کے تغیرات اور حوادث سے وہ کام اور وہ اغراض اور وہ مقاصد ہمارے لیے حاصل ہو جانا جو صرف عاقلانہ وزن اور تعدیل اور تدبیر اور مصلحت اندیشی سے صادر ہو سکتے ہیں، بے بداہت ممتنع ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اجرام علوی اور عناصر کائنات کی جو باقی کی چیزیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہم انسانوں کی، ہماری انسانیت کی بقا کے لیے، زندگی کے لیے، ان سب کو ہمارا خادم ٹھہرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کے اندر شعور نہیں پیدا کیا ہوا کہ وہ خود سے وہ سارے کام بجا لائیں جن کے ذریعے سے وہ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہے۔ تو خدا تعالیٰ جس چیز سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اول اس کام کے متعلق جس قدر مصالح ہیں ان تمام مصالح کے مناسب حال اس چیز میں قوا رکھ دیتا ہے۔ جس چیز سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اس جن سے لینی ہے اس میں وہ طاقتیں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے،
مثلاً ایک فعل خدا تعالیٰ کا بارش ہے، مثلاً اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ بارش برسے جس کے انواع اقسام کے اغراض کے لیے ہمیں ضرورت ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں چونکہ ضرورت ہے اس پانی کی مختلف اقسام کے لیے، مختلف غرضوں کے لیے، مقاصد کے لیے، اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے موافق کبھی اس بارش کو عین وقتوں پر نازل کرتا ہے اور افراد تفرید کے نقصانوں سے ہمارے کھیتوں اور ہماری صحتوں کو بچا لیتا ہے، اور کبھی دنیا پر کوئی تنبیہ نازل کرنا منظور ہوتا ہے تو بارش کو جس ملک سے چاہے روک لیتا ہے یا اس میں افراد تفرید رکھ دیتا ہے۔ افراد تفرید کا مطلب یعنی زیادتی رکھ دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے، یعنی بعض کا تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے لیے بارش نازل کرتا ہے، اور بعض کا کسی کو اگر تنبیہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو وہ روک لیتا ہے اور وہ پانی کی کمی کر دیتا ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کمی بھی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات سزا دینے کے لیے اس کو زیادہ بھی بارش برسا دیتا ہے۔ کبھی ایک ملک یا ایک شہر یا ایک گاؤں یا ایک خطہ زمین کو بعض آدمیوں کو سزا دینے کے لیے اس بارش کے نفع سے بکلی محروم کر دیتا ہے، یعنی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ، ایک علاقہ، ایک شہر یا زمین کے کسی ایک ٹکڑے کو وہاں پہ بارش نہیں برساتا، بکلی مکمل طور پر محروم کر دیتا ہے بارش کے نفع سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے، اور جس قدر چاہتا ہے فقط اسی قدر بادل کو آسمان کی فضا میں پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھیت میں بارش برستی ہے اور ایک دوسرا کھیت جو اسی کے ساتھ ملحق ہے اس بارش کے ایک قطرے سے بھی بہرہ یاب نہیں ہوتا۔ ایک کھیت میں بارش برستی ہے اور جو ساتھ ہی بالکل ہے ملا ہوا ملحق ہے، یعنی اس کے ساتھ ملا ہوا، وہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برستا اور خشک اور دھوپ میں سڑا ہوا رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی کبھی ایک ہوا کا بگڑنا ایک شہر یا ایک اقلیم یا ایک محلہ کو سخت وبا میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف کو بکلی بچا لیتا ہے۔ اسی طرح ہم ہزارہا دقیق در دقیق ربانی مثالیں دیکھتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں دقیق در دقیق، یعنی پیچیدہ قسم کی، جو اللہ تعالیٰ کی، جن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں جن کو ہم بے شعور عناصر اور اجرام کی طرف ہرگز منسوب نہیں کر سکتے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایسے مسالے سے بھرے ہوئے کام صرف بے جان اور بے شعور اور بے تدبیر اجرام اور عناصر اور دوسری کائنات الجو سے ہرگز نہیں ہو سکتے، یعنی یہ سارے کام جو ہیں جو مصلحتوں سے بھرے ہوئے ہیں، حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا، بادل کو، بارشوں کو، آسمان کو، سورج، چاند، یہ خود سے وہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں، یہ شعور ہی نہیں عطا کیا۔ بے شک خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ ان چیزوں سے یہ سب کام لے لیتا، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اول ان چیزوں کو فہم اور ادراک اور شعور کی عقل بخشتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تو تھا، وہ کر تو سکتا تھا کہ ان چیزوں سے یہ کام خود ہی لے لیتا اور فرشتوں کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہلے ان چیزوں کو سمجھ، شعور اور عقل عطا کرنی پڑنی تھی، اور جب کہ یہ ثابت نہیں تو پھر ضرورتاً یہ ثابت ہے کہ ان کے ساتھ درپردہ اور چیزیں ہیں جن کو عقل دی گی، اور وہی ملائک ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہی جو ہیں وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اور وہ درپردہ جو ہیں وہ پیچھے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آگے حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں صرف ہمارے گواہ ہماری انسانیت کی کل چلانے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوتیں عطا کی ہیں ہماری انسانیت کو چلانے کے لیے، ہماری جو بھی طاقتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ضرور ہمیں خارجی ممدوں اور معاونوں کی حاجت ہے، ہمیں باہر سے مددگاروں کی ضرورت ہے، ہمیں جو طاقتیں عطا کی ہیں وہ ہماری انسانیت کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں باہر سے مددگاروں کی ضرورت ہے، مگر قانون قدرت ہمیں بتلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے، اس کا جو قانون ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ خارجی ممدو و معاون، کہ وہ جو بیرونی ہمارے مددگار ہیں، اگرچہ بے لحاظ علت العلل ہونے کے خدا تعالیٰ ہی ہے، مگر اس کا یہ انتظام ہرگز نہیں کہ وہ بلا توسط ہمارے قوا جسام پر اثر ڈالتا ہے، بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں، صاف اور بدیع طور پر ہمیں نظر آتا ہے
کہ ہر یک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خدا میں علل متوسطہ ہیں، جن کے توسط سے ہر یک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے۔ بس اسی دلیل سے ملائک اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا اور جنات کا وجود بھی اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے اقتصاب میں صرف ہمارے ہی کافی نہیں ہے، یعنی نیکی اور برائی کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوا دیے ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ خارجی معاونات یعنی بیرونی مددگاروں کی ضرورت ہے، جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں، یعنی جن کے غیر معمولی طور پر جن میں اثر ہو، اور وہ معاون خدا تعالیٰ براہ راست اور بلا توسط نہیں ہے، بلکہ بے توسط باب اسباب کے ہے۔ سو قانون قدرت کے ملاحظہ نے قطعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ معاونات خارج میں کہ بیرونی جو مددگار ہیں ہمارے جو موجود ہیں، وہ ان کی کنہ اور کیفیت ہم کو معلوم نہیں، ہم ان کی کیفیت اور کو ہم نہیں جان سکتے، ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، یا نہ مگر یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالیٰ ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکیں ہیں، بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں، اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام دائی الی الخیر رکھیں گے تو اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے، یعنی جو نیکی کا فرشتہ ہوگا یا جو ہمیں نیکی کے کاموں میں مدد دے گا تو اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ روح القدس یا جبرائیل اس کو کہیں گے، اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام دائی الی الشر رکھیں گے، یعنی جو برائی کی طرف ہمیں بلاتا ہے جو چیز، تو اس کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے معصوم کریں گے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر یک طریق دل کو دکھلاویں، اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم روح القدس یا شیطان کو ہر تاریک دل جو ہے، ہر دل جو سیاہ ہے وہ اس کو دیکھ بھی لے، شیطان کو بھی یا روح القدس کو بھی، فرشتوں کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ یا کوئی بھی اس کو دیکھ سکے، اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، وہ معرفت کے مقام تک پہنچے تو وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آ جاتے ہیں، کشفن ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، مگر محجوب کے لیے جو بھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو، یہ ثبوت کافی ہے، کیونکہ متاثر کے وجود سے مؤثر کا وجود ثابت ہوتا ہے، اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیوں کر پتہ لگ سکتا ہے؟ کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے؟ صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں، اس مؤثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے۔ ہاں، عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، جو عارف باللہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی روحانی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، مگر محجوب کے لیے، محجوب کہتے ہیں حجاب سے ہے جو پردے میں ہو، سو محجوب کے لیے بجوز اس کے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اس مؤثر حقیقی کے وجود پر ایمان لاوے، سو اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے، نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آ جاتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھے ہیں اور بینات اور نصوص صریحہ قرآن کریم سے انکار کر دیا، یعنی ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے جو اپنے فلسفے کی بنا پر اور ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، فرشتوں کا اور شیطانوں کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، اور بینات اور نصوص صریحہ قرآن یعنی قرآن مجید کی جو واضح واضح آیتیں ہیں اور ظاہری نشانات ہیں ان سے انہوں نے انکار کر دیا، اور نادانی سے بھرے ہوئے الحاد کے گڑھے میں گر پڑے، یعنی کفر میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کے اسبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی استنباط حقائق میں اس عاجز کو متفرد کیا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ واضح ہو کہ یہ خیال کہ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے، بالکل افس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ خیال کہ ہمیں فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، یہ بالکل بے فائدہ سی بات ہے۔ فرشتے خدا تعالیٰ کے وجود کی طرح نہایت لطیف وجود رکھتے ہیں، پس کس طرح ان آنکھوں سے نظر آئے؟ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرح ایک نہایت لطیف ان کا وجود ہے، تو ہماری ظاہری آنکھوں سے ہم انہیں نہیں دے سکتے،
کیا خدا تعالیٰ جس کا وجود ان فلسفیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے ان فانی آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ ماسوا اس کے یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی طرح نظر ہی نہیں آ سکتے، کیونکہ عارف لوگ اپنے مکاشفات کے ذریعے سے جو اکثر بیداری میں ہوتے ہیں فرشتوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور کئی علوم ان سے اخذ کرتے ہیں، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو مفتری کذاب کو بغیر ذلیل اور معذب کرنے کے نہیں چھوڑتا، میں اس بیان میں صادق ہوں کہ بارہا عالم کشف میں میں نے ملائک کو دیکھا ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اوپر آپ نے فرمایا نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، تو یہ ایک آپ کہتے ہیں کہ ان کا جو وجود ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرح ان کا وجود بھی بڑا لطیف وجود ہے، ہر آنکھ جو ہے ان کو نہیں دیکھ سکتی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بالکل نہیں دیکھے جا سکتے۔ ہاں، جو عارف اللہ لوگ ہیں، جو نبی ہیں، جو ولی ہیں، جو رسول ہیں اللہ کے پہنچے ہوئے، وہ اپنے مکاشفات میں کشف میں فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو بیداری کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ان سے باتیں بھی کرتے ہیں فرشتوں سے، اور ان سے کئی علوم ان سے اخذ کرتے ہیں اور بڑے علوم ان سے سیکھتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو خدا جو ہے جھوٹوں کو ضابط دیے بغیر نہیں چھوڑتا، کہ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس بیان میں سچا ہوں کہ مجھے بارہا عالم کشف میں نے ملائک کو دیکھا، کہ کئی بار میں نے کشف کی دنیا میں کشف کی حالت میں فرشتوں کو دیکھا ہے، اور ان سے بعض علوم اخذ کی ہیں، اور ان سے میں نے بعض علم سیکھے ہیں، اور ان سے گزشتہ یا آنے والی خبریں معلوم ہیں، اور ان فرشتوں سے پرانی اور آنے والی خبریں بھی انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بتائی ہیں جو مطابق واقعہ تھی۔ پھر میں کیوں کر کہوں، پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ سکتے؟ بلا شبہ نظر آ سکتے ہیں، مگر اور آنکھوں سے، یعنی ہر آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، ہر ایرا وغیرہ نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی جیسے کہ اوپر ذکر کیا ولی اللہ عارف لوگ۔ اور جیسے یہ لوگ ان باتوں پر ہنستے ہیں، عارف ان کی حالتوں پر ہوتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگ حضرت علیہ السلام جب یہ باتیں کرتے ہیں، یا کوئی بھی عارف لوگ یا رسول نبی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر آئے یا فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، بات ہوئی، تو وہ لوگ ہنستے ہیں ان نبیوں رسولوں کی باتوں عارفوں کی باتوں پر۔ تو آپ کہتے ہیں جیسے وہ ہماری باتوں پر ہنستے ہیں، اسی طرح عارف لوگوں کو ان کی حالتوں پر رونا آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر صحبت میں رہیں تو کشفی طریقوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری صحبت میں رہیں تو کشفی طریقوں سے وہ مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کھوپڑی میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے، ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، وہ تکبر انہیں اس قدر بھی اجازت نہیں دیتا کہ انکسار اور تذلل اختیار کر کے طالب حق بن کر حاضر ہو جائیں، یعنی وہ عاجزی نہیں کر سکتے، اور ان کا اتنا ان کے اندر غرور ہوتا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں وہ بن کے حاضر نہیں ہو سکتے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آ کے ہماری صحبت میں رہیں تو وہ یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ خیالات کہ ہمیں فرشتوں کے کاموں کا کیوں کچھ احساس نہیں ہوتا، دراصل پہلے اعتراض کی ایک فرع ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی اعتراض کی ایک شاخ ہے، ایک قسم ہے کہ ہمیں فرشتوں کے کاموں کا کیوں پتہ نہیں چلتا۔ محجوب ہونے کی حالت میں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، محجوب جیسا کہ میں نے کہا حجاب سے نکلا ہے، حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی جو پردے کی صورت میں ہوتے ہیں، جو لوگ جن کو نظر نہیں آتا، محجوب ہونے کی حالت میں وہ لوگ جن کو یعنی فرشتے نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اور جیسے خدا تعالیٰ کا بھی کچھ پتہ نہیں لگتا، صرف اپنے خیالات پر سارا مدار ہوتا ہے، وہ صرف اپنے خیالات سوچوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی فرشتوں کے کاموں کا بھی جو روحانی ہیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اس جگہ یہ مثال ٹھیک آتی ہے اس جگہ پر کہ ایک اندھے نے آفتاب کے وجود کا انکار کر دیا تھا کہ ٹٹولنے سے اس کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ تب آفتاب نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اندھے، میں ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت دور ہوں۔ تو یہ دعا کر کہ خدا تجھ کو آنکھیں بخشے، تب تو آنکھوں کے ذریعے سے مجھے دیکھ لے گا۔ یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان لوگوں کی کو اس یہ مثال سے ثابت کیا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نظر نہیں آتے کیسے دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو اندھے ہیں بظاہر ان کو تو نظر نہیں آتے، تو آپ کہتے ہیں ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی ایک اندھا شخص یہ کہے
کہ सूरज निकला हुआ हो और वो कहे कि मुझे तो सूरज नजर ही नहीं आता, तो कहते हैं कि उसको टटोलने से सूरज तो नजर नहीं ना आएगा, तो सूरज उसे यही कहेगा कि मैं टटोलने से मेरा नहीं पता चलता, मैं तेरे से बहुत दूर हूँ, तो तू ये दुआ कर कि अल्लाह तुझे आंखें बख्शे, बसीरत बख्शे, तो जिसके जरिए से मुझे देख सके। इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को बसीरत अता करे, उस मुकाम तक जो पहुंचते हैं वो ही जो है वो फरिश्तों को या कशफन जो है वो नजारा कर सकते हैं। और ये ख्याल कि अगर मुदब्बरात और मुकस्समात अमर फरिश्ते हैं तो फिर हमारी तदबीरें क्यों पेश जाती हैं, और क्यों अक्सर अमूर हमारे मालजात और तदबीरात से हमारी मर्जी के मुवाफिक हो जाते हैं। तो इसका ये जवाब है कि वो हमारे मालजात और तदबीरात भी फरिश्तों के दखल और इल्का और इल्हाम से खाली नहीं है। आप ये हज़रत सल्लल्लाहु कह रहे हैं कि अगर कोई ये इतराज करे कि आपने ये फरमाया ना कि ऊपर के ये जराम फल्की और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा तो की हैं, लेकिन दरपर्दा जो है फरिश्ते जो हैं वो मदद कर रहे हैं, अगर बारिश भी बरस रही है, हर चीज जो ना हर काम में जो जो काम सौंपा है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वो कर रहे होते हैं। तो अगर ये कहे कि कोई ये ख्याल करे कि अगर मुदब्बरात और मुकस्समात अमर फरिश्ते हैं कि ये सारे काम फरिश्तों के हैं, तो हमारी तदबीरें क्यों पेश जाती हैं, फिर हम अगर कोई इलाज कराते हैं, कोई तदबीर करते हैं तो उस हिसाब से हमारे काम हो जाते हैं, तो इसका मतलब फरिश्तों ने नहीं किए होते। तो आप ये कहते हैं, तो उसका ये जवाब है कि वो हमारे मुआलजात, हमारे इलाज मुआलिज भी और तदबीरात और हमारी तदबीरें भी फरिश्तों के दखल और इल्का और इल्हाम से खाली नहीं है। जिस काम को फरिश्ते बेइज़्नी ही ताला करते हैं, जिस काम को फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे होते हैं, वो काम इस शख्स या इस चीज से लेते हैं जिसमें फरिश्तों की तहरीकात के असर को कबूल करने का फितरती मादा है। मसलन फरिश्ते जो एक खेत या एक गांव या एक मुल्क में बेइज़्नी ही ताला पानी बरसाना चाहते हैं, यानी अगर फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से किसी खेत या गांव या मुल्क में बारिश बरसाना चाहते हैं, पानी बरसाना चाहते हैं, तो वो आग तो पानी नहीं बन सकते और ना आग से पानी का काम ले सकते हैं, बल्कि वो बादल को अपनी तहरीकात जाज़बा से महल मकसूद पर पहुंचा देते हैं। यानी फरिश्ते जो हैं वो बादलों को तहरीक करते हैं, जिससे बादल जो हैं वो जहां पर बारिश बरसनी होती है वहां पर वो फरिश्ते उनको पहुंचा देते हैं, और मदब्बरात अमर बनकर जिस कम और कैफ और हद और अंदाजा तक इरादा किया गया है बरसा देते हैं। यानी जितना अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने कहा होता है उतना वो बरसा देते हैं बारिश। बादल में वो तमाम कुव्वतें मौजूद होती हैं जो एक बेजान और बेअरादा और बेशऊर चीज में बेएतबार इसके जमादी हालत और उनसरी खासियत के हो सकती हैं, और फरिश्तों की मनसबी खिदमत दरअसल तकसीम और तदबीर होती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बादलों में ये कुव्वत तो होती है, वो बेशक बेजान बेअरादा और बेशऊर है, उनमें कोई शऊर नहीं है, लेकिन ये कुव्वत तो उनकी होती है कि वो बारिश बरसा दें। लेकिन आप ये कहते हैं कि फरिश्तों की मनसबी खिदमत दरअसल तकसीम और तदबीर, फरिश्ते जो होते हैं वो उन उन बादलों को जहां अल्लाह ताला ने हुक्म दिया होता है कि यहाँ बरसाना है, तो वो काम फरिश्ते सर अंजाम देते हैं, उनकी तदबीर और तकसीम से वहां वहां बादल जो हैं बरसते हैं। इसीलिए वो मुकस्समात और मुदब्बरात कहलाते हैं। और इल्का और इल्हाम भी जो फरिश्ते करते हैं, फरिश्ते जो इल्हाम करते हैं या इल्का करते हैं, वो भी बेरायत फितरत ही होता है। मसलन वो इल्हाम जो खुदा के बरगजीदा बंदों पर वो नाजल करते हैं, दूसरों पर नहीं कर सकते, बल्कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। और इसी कायदे के मुवाफिक हर एक शख्स अपने अंदाजा इस्तेदाद पर फरिश्तों के इल्का से फैज़याब होता है, और जिस फन या इल्म की तरफ किसी का रोए ख्याल है उसी में फरिश्ते से मदद पाता है। मसलन जब अल्लाह ताला का इरादा होता है कि किसी दुआ से किसी को दस्त आवे, तो तबीब के दिल में, डॉक्टर के दिल में फरिश्ता डाल देता है, उसके दिल में ये बात डाल देता है कि फलां मुस्हिल की दवा इसको खिला दो, तब वो तरबद या ख्यार शेर या शेर खुश या सकमोनिया या सनाया कस्ट्राइल या कोई और चीज जैसे दिल में डाला गया हो उस बीमार को बतला देता है, और फिर फरिश्तों की तायद से इस दवा को तबीयत कबूल कर लेती है, उसे कह नहीं आती, तब फरिश्ते इस दुआ पर अपना असर डालकर बदन में उसकी तासीरात पहुंचाते हैं और मादा मौजिया का इखराज बेइज़्नी ताला शुरू हो जाता है।
آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈاکٹر کے پاس بھی اگر کوئی جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، تو جس بیماری کے لیے بھی، تو وہ بات بھی جو ہے وہ فرشتے جو ہیں اس ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی حکم سے آبویسلی اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ جو ہے اسی لیے وہ شافی، بسم اللہ الشافی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو شفا دینا والا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، تو فرشتے پھر وہ ڈاکٹروں کو دل میں وہ خدا کے حکم سے وہ بات ڈال دیتے ہیں، اور وہ دوائی جو ہے وہ پھر آبویسلی وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں، اور جب وہ دوائی کھا لیتا ہے مریض تو اللہ تعالیٰ ان کے حکم سے اس میں شفا ڈال دیتا ہے، اور ان سے بیماری سے وہ شفا پا جاتے ہیں۔ خدا یعنی در پردہ فرشتے ہی خدا کے حکم سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے نہایت حکمت اور قدرت کاملہ سے سلسلہ ظاہری علوم و فنون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ خدا تعالیٰ نے نہایت حکمت اور قدرت کاملہ سے سلسلہ ظاہری علوم و فنون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا، اور اپنی خدائی کے تصرفات اور دائمی قبضے کو بھی معطل نہیں رکھا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کا اس قدر دقیق در دقیق تصرف اپنی مخلوق کے عوارض اور اس کی بقا اور فنا پر نہ ہوتا تو وہ ہرگز خدا نہ ٹھہر سکتا اور نہ توحید درست ہو سکتی۔ یعنی ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم میں، اس دنیا میں نہیں چاہا کہ یہ تمام اسرار عام نظروں میں بدی ہی ٹھہر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ دنیا میں سارے جو جتنے بھی راز کی باتیں ہیں وہ ساری ہر نظر جو ہے اس کو دیکھ لے، بدیہی ٹھہر جائیں، ظاہر نظر آ جائیں، یعنی ہر چیز جیسے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، خدا نظر نہیں آتا، اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ساری راز کی باتیں جو ہیں ہر نظر اس کو دیکھ لے، کیونکہ اگر یہ بدیہی ہوتے، اگر یہ نظر آتے، ظاہر ہوتے، تو پھر ان پر ایمان لانے کا کچھ بھی ثواب نہ ہوتا۔ یعنی اگر ہم دیکھ سکتے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ خدا ہیں، تو ان پر ایمان لانے کا ہمیں کیا ثواب ہونا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہے ہیں۔ مثلاً اگر لوگ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور اس کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر یہ معلومات بھی ان تمام معلومات کی مد میں داخل ہو جاتی جو انسان بذریعہ حواس یا تجارب حاصل کرتا ہے۔ اس صورت میں ان امور کا ماننا موجب نجات نہ ٹھہر سکتا، جیسا کہ اور دوسرے سدھا امور معلومہ کا ماننا موجب نجات نہیں ہے۔ مثلا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ در حقیقت سورج اور چاند موجود ہیں، اور زمین پر سدھا قسم کے جانور، سدھا قسم کی بوٹیاں، سدھا قسم کی کانیں اور دریا اور پہاڑ موجود ہے، مگر کیا اس ماننے سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہوگا، یا ہم ان چیزوں کا وجود قبول کرنے سے خدا کے مقرب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے، بہشت اور دوزخ کے وجود پر ایمان لاتا ہے، اور قیامت میں میزان عمل کو قبول کرتا ہے، قیامت کی پرسرات پر صدق دل سے یقین رکھتا ہے، اور اس حقیقت کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے رسول بھی ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اور اس کی طرف سے حشر جسام بھی ہے جو ایک دن ہوگا، اور خدا بھی موجود ہے جو در حقیقت وحدہ لا شریک ہے، تو وہ شخص عند اللہ، اللہ کے نزدیک قابل نجات ٹھہر جاتا ہے۔ پیارو یقیناً سمجھو کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ پر جو ہنوز در پردہ غیب ہے ایمان لاتا ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، میرا خیال کلیئر ہو گئی ہے سب کو یہ بات کہ اگر ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہوتے، خدا نظر آ رہا ہوتا، جنت دوزخ نظر آ رہی ہوتی، تو ان پر ایمان لانے کا ہمیں کیا ثواب ہونا تھا؟ جیسے باقی کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ جو بھی ہے، تو اس کا ہمیں کوئی ثواب تو نہیں ہے۔ ثواب تو اسی بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ساری راز کی باتیں ظاہر ہو جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ کون صادق، یعنی کون جو ہے مان لاتا ہے اور کون جو ہے وہ غیب کی باتوں پر نہیں ایمان لاتا۔ تو ان غیب کی باتوں پر ایمان لانے کا ہی ثواب ہے۔ کیا اگر کوئی روز قیامت میں کل حجابوں کے رفع کے بعد یہ کہے، یعنی قیامت کے دن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سارے پردے دور ہو جائیں گے، کل حجابوں کے بعد، تمام حجابوں پردوں کے بعد رفع ہونے کے بعد، ان کے دور ہو جانے کے بعد یہ کہے کہ یہ بہشت اور دوزخ جو سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی قیامت کے دن ہمیں بہشت دوزخ سامنے نظر آ رہا ہوگا نا، اور یہ ملائک جو صفے باندھے کھڑے ہیں، یہ فرشتے جو صفے باندھے کھڑے ہیں، اور یہ میزان جس سے عمل تول رہے ہیں، یعنی میزان کہتے ہیں ترازو کو، جس سے ہمارے مال کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ رب العالمین اور جو عدالت کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ جو اس وقت عدالت میں ہے، اور
अमाल की सजा जजा हो रही है, उस वक़्त इन सब बातों पर अब मैं ईमान लाया तो क्या ऐसे ही ईमान से वो रहा हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। यानी आप कहते हैं क़यामत के दिन जब वो सब कुछ देख रहा होगा, इंसान बहिश्त भी नज़र आ रही होगी, दोज़ख भी नज़र आ रही होगी, फरिश्ते भी नज़र आ रहे होंगे, खुदा भी नज़र आ रहा होगा और उस वक़्त कहेगा कि अब मैं ईमान लाया, क्योंकि उसको तो नज़र आ रहे हैं उस वक़्त। तो आप कहते हैं उस वक़्त क्या उसको उसका कोई सवाब होगा या उसको निजात मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। तो इसका सबब क्या है? तो इसकी वजह क्या है? क्या इसका ये सबब नहीं, क्या इसकी ये वजह नहीं कि इस वक़्त उसने तमाम चीज़ों को देख लिया है, जो पहले इससे पर्दा गैब में थी, इसलिए वो मौका सवाब का हाथ से जाता रहा, जो सिर्फ़ इसी शख्स को मिल सकता है, जो इन बदीही सबूतों से बेखबर हो और महज़ क़राइन दक़ीक़ा से इस्तिंबात करके बात की असलियत तक पहुँच गया हो। सो अफ़सोस कि वो लोग जो फ़लसफ़े पर मरे जाते हैं, उनकी अक्लों पर यही पर्दा पड़ा हुआ है कि वो इस बात को नहीं सोचते कि अगर इल्म ज़ाती बारी अल्लाह ताला का यानी इल्म और इल्म वजूद मलाइक और फरिश्तों के वजूद का इल्म और इल्म हशर, इजसाम और इल्म जन्नत और जहन्नम, दोज़ख और जन्नत का इल्म और इल्म नबूवत और रसालत ऐसे मांजे जाते और साफ़ किए जाते और बदीही तौर पर दिखलाए जाते कि जैसे इल्म हिंदसा और हिसाब और बाज़ हिस्से इल्म तबी और तबाबत और हैत साफ़ किए गए हैं, तो फिर ऐसे इल्म बदीहा ज़रूर रिया को निजात इंसानी से तल्लुक़ क्या था? जबकि निजात की ये हकीकत है कि वो अल्लाह जल्ल शाना का मोहब्बत और प्यार से भरा हुआ एक फ़ज़ल है, जो रास्तबाज़ों और सादकों और सच्चे ईमानदारों और कामिल वफ़ादारों और अख़बार ज़न्निया के मानने वालों की तरफ रजू करता है। तो फिर अलूम बदी ज़रूरिया का मानना किस रास्तबाज़ी और सिद्क़ और सफ़ा को साबित कर सकता है? हम सरी देखते हैं, हम बिल्कुल साफ-साफ हमें नज़र आता है कि जैसे हम इस बात के कायल हैं कि 4 का निस्फ़ 2 है, कि जिस तरह हमें ये यकीन है कि 4 का आधा क्या है 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 4 होता है ना, तो 4 का आधा जो है वो 2 है। ऐसे ही एक अव्वल दर्जे का बदमाश भी इस बात का कायल होता है। यानी कोई अगर नेक शख्स नहीं है, वो भी यही कहेगा कि 4 का निस्फ़ या उसका हाफ़ क्या है 2 है। हम दुनिया में हज़ारहा बल्कि करोड़हा चीज़ों को यकीनी और कतई तौर पर मानते हैं और इनके वजूद में ज़रा शक नहीं करते। तो क्या इनके मानने से कोई सवाब हमें मिल सकता है? हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने निशानों को भी ऐसे बदीही तौर से यानी ऐसे ज़ाहिरी तौर से अपने नबियों के ज़रिए से ज़ाहिर नहीं किया, जैसे हमेशा से दुनिया के जाहिल लोग तकाज़ा कर रहे हैं, बल्कि जिनकी इस्तदादों पर पर्दा था, उन पर इब्तला का पर्दा भी डाल दिया। जैसे कि ये ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है कि मक्का के जाहिल ये दरख्वास्त करते थे कि हम इस शर्त पर ईमान ला सकते हैं कि अरब के तमाम मुर्दे ज़िंदा किए जाएँ, या ये कि हमारे रूबरू हमारे सामने एक ज़ीना लगाकर, एक सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ दो और हमारे रूबरू और हमारे सामने आसमान से उतरो और किताब इलाही साथ लाओ, जिसको हम हाथ में लेकर पढ़ लें। और वो नादान, वो बेवकूफ़ नहीं समझते थे कि अगर इंकशाफ हकीकत इस कदर हो जाए, यानी हकीकत अगर इतनी ज़ाहिर हो जाएगी, सब कुछ आपको सामने नज़र आ रहा होगा, तो फिर इस आलम और क़यामत में फ़र्क क्या रहा? फिर सवाब और जज़ा और सज़ा क्या हुई? और ऐसे बदीही निशानों के बाद इस कबूल पर ईमान का लफ्ज़ क्यों कर इतला करेंगे? यानी इतने ज़ाहिरी निशानात होंगे, हर चीज़ आपको साफ-साफ नज़र होगी, आ रही होगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही हो रहा होगा। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे ज़ाहिरी निशानों के बाद ईमान का उस पर ईमान लाने का लफ्ज़ ही नहीं इतलाक़ पाता, कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि ईमान ले आए, क्योंकि वो तो आपको नज़र ही आ रहा है। कौन शख्स है जो ईमान लाना उस पे जो आपको नज़र नहीं आ रहा और फिर आप कहते हैं कि हम ईमान ले आए, गैब की बातों पर। कौन शख्स है, जैसे फरिश्ते नज़र नहीं आ रहे, खुदा नज़र नहीं आ रहा, जन्नत नज़र नहीं आ रही, दोज़ख नज़र नहीं आ रहा, तो इन गैब की चीज़ों पर हम ईमान लाते हैं। कौन शख्स है जो हक़ाइक़ बदीहा यानी जो ज़ाहिरी हकीकतें हैं, बय्यना को भी ज़ाहिरी खुली-खुली, उनको कबूल नहीं करता। गर्ज़ फ़लसफ़ा वालों के ख़यालात की बुनियाद ही गलत है। वो चाहते हैं कि कुल ईमानियात को उलूम मशहूदा महसूसा में दाखिल कर दें और मलाइक और जन्नत और जहन्नम, फरिश्ते और जन्नत और दोज़ख और खुदा ताला का वजूद ऐसा साबित हो जाए, जैसे कि आजकल की तहकीकातों से अक्सर मामूरा अर्ज़ और बहुत सी नबातात और कानों का पता लग गया है। मगर जिस चीज़ को खुदा ताला ने अव्वल रोज़ से
इंसान की निजात का एक तरीका निकालने के लिए ईमानियात में दाखिल कर दिया है, वो क्यों कर बरखिलाफ इरादा इलाही इस दर्जे की हिदायत तक पहुंच जाए। हाँ, जब इंसान ईमान के दर्जे से इरफान के मर्तबे पर तरक्की करता है। अब ये एक नुक्ता रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, यानी पहले तो बताया ना कि अल्लाह ताला ने जब ये ईमान लाने का ये ईमानियात में इस बात को दाखिल कर दिया है और उसने नहीं ये चीजें जाहिर करनी, इन पर गैब पर ही ईमान लाना है, ये अल्लाह का इरादा है, तो वो अपने इस इरादे के बरखिलाफ नहीं करेगा। हाँ, आप कहते हैं हाँ, ये बात है कि जब इंसान ईमान के दर्जे से इरफान के मर्तबे पर तरक्की करता है, इरफान का आरिफ बन जाता है, आरिफ बिल्ला बन जाता है, तो बिलाशुबा ये तमाम अमूर बदाहत, ये सारी ज़ाहिरी बातें बदाहत के रंग में नज़र आती हैं। उस वक़्त वो ये सारे अपनी आँखों से देख रहा होता है, बल्कि हिंदसी सबूतों से बढ़कर इनका सबूत होता है। यानी हिंदसी सबूतों से बढ़कर, यानी अभी ऊपर कहा ना कि जैसे 2 जमा 2 4 होता है, तो उनसे भी बढ़कर क्लियर आरिफ लोगों को खुदा या जन्नत, फरिश्ते और दोज़ख सब कुछ नज़र आ रहा होता है। क्योंकि हिंदसी सबूत अक्सर दवायरे मौहूमा पर मबनी है, मगर दीनी अमूर अरफानी मर्तबा में वहम और शक से मनज़ आते हैं। दीनी अमूर जो होते हैं इरफानी मर्तबा में, जो आरिफ बिल्ला लोग होते हैं, इस दर्जे पर पहुंचे होते हैं, उनका वहम और शक से वो बिल्कुल पाक होते हैं, उनके अंदर शक का कोई नाम निशान नहीं होता। और दुनिया में जिस कदर एक चीज ज्यादा से ज्यादा बदीही तौर पर साबित हो सकती है, इसी तौर पर इन तमाम अकायद का सबूत मिल जाता है, बल्कि ऐसा आला सबूत कि कोई नमूना इसका दुनिया में पाया नहीं जाता। मगर कम बख्त इंसान इन राहों की तरफ जरा रगबत नहीं करता और इन राहों से हक़ुल यकीन तक पहुंचना चाहता है जो खुदा ताला के कदीम कानून कुदरत ने वो राहें इन अमूर के दरियाफ्त के लिए मुकर्रर नहीं की। इसकी ऐसी ही मिसाल है कि जैसे कोई किसी शेरनी की आंख पर रखकर उसका मीठा या कड़वा होना इम्तहान करे, या आंखों को बंद करके कानों से देखने का काम लेना चाहे। मगर याद रहे कि ये बात भी नहीं कि ईमानी मर्तबे में खुदा ताला ने इन तमाम अमूर के तस्लीम कराने में अपने बंदों को सिर्फ तकलीफ माली ताक देना चाहा है, बल्कि इनकी तस्लीम के लिए बराहीन लतीफ़ा दिए हैं, जिन पर एक सलीमुल अकल नज़र गौर डालकर एक हिस्सा हासिल कर लेता है, वाफर यकीन का हासिल कर लेता है। मसलन वो ईमानी मर्तबा में खुदा ताला पर ईमान लाना एक ईमान बिल गायब है, मगर कुरान को देखो कि उस साने का वजूद साबित करने के लिए किस कदर इस्तदलालात और ब्राहीन शाफिया से भरा हुआ है। यानी वैसे देखा जाए तो खुदा ताला ईमानी लिहाज से खुदा ताला के वजूद पर ईमान लाना बिलगैब है, लेकिन कहते हैं कि कुरान मजीद को अगर आप देखने लगो तो उस साने कहते हैं कारीगर को, जिसने यानी खुदा ताला को, कि जिसका वजूद साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है बराहीन जो है दलीलें उनसे भरा पड़ा है कुरान। ऐसा ही अगरचे ये तो नहीं कि हम मलाइक को किसी मुनकर के हाथ में पकड़ा दें या काम करते दिखला दें, लेकिन तालिबे हक के लिए इस कदर काफ़ी है कि दकीक दर दकीक तदबीरात निज़ाम को देखकर ज़रूरत मलाइका इसकी नज़र में ज़रूर साबित हो जाएंगी। यानी आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि ज़ाहिरी तौर पर फरिश्तों को किसी के हाथ में पकड़ा दिया जाए कि लो देख लो ये फरिश्ते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो हक के तालिब लोग होते हैं, जिनको हक की तलाश होती है, सच की तलाश होती है, उनके लिए इतना काफ़ी होगा कि वो दकीक दर दकीक तदबीरात निज़ाम को देखकर, यानी खुदा ताला की का जो निज़ाम है, उसकी जो तदबीरें हैं, पेचीदा दकीक दर दकीक, पेचीदा से पेचीदा उनको देखकर वो फरिश्तों की ज़रूरत उनकी नज़र में साबित हो जाएगी। और अगर ऐसा तालिब बहरिया है, तो पहले हम वजूद बारी का उसको सबूत देंगे, फिर इस बात का सबूत कि खुदा वजूद इसके हो ही नहीं सकता कि इसके हुक्म और इरादे के बगैर एक पत्ता भी हिल ना सके। और फिर ये सबूत देंगे कि जिन मसाले दकीका के साथ खुदा ताला अपने बंदों पर अपना फैज़ान बज़रिया शम्स व कमर और नजूम और अब्र व बाद वगैरह कर रहा है, इन मसाले की शनाख्त हरगिज़ इन चीज़ों को नहीं दी गई। इन मसाले के शनाख्त और वज़अ शैइन फी महल्लिही के गवाह हरगिज़ इन चीज़ों को नहीं दिए गए। जैसा कि हम अभी साबित कर चुके हैं और ये भी साबित कर चुके हैं कि खुदा ताला बगैर वसाइद के कोई काम नहीं करता
اور جن کو وسائل ٹھہراتا ہے پہلے ان کو ان کاموں کی مناسب حال قوتیں اور طاقتیں عطا کرتا ہے۔ مثلاً شعور کے کام صاحب شعور سے لیتا ہے، اور ارادے کا کام صاحب ارادے سے، انسان کا کام انسان سے، اور حیوان کا کام حیوان سے، اور نظر دقیق کا کام نظر دقیق سے۔ پس ان ثبوتوں کے بعد بلا شبہ ملائک کے وجود کی ضرورت ثابت ہو جاتی ہے، اور ایمانی امور کے لیے صرف اس قدر ثبوت کی حاجت ہے تا تکلیف مالا یا طاق نہ ہو، اور نیز ایمان لانے کا ثواب بھی ضائع نہ ہو۔ کیونکہ اگر ملائک کے وجود کا ایسا ثبوت دیا جاتا کہ گویا ان کو پکڑ کر دکھلا دیا جاتا، تو پھر ایمان نہ رہتا اور نجات کی حکمت عملی فوت ہو جاتی۔ فَافْہَم وَتَدَبَّر وَلَا تَکُن مِّنَ الْمُسْتَعْجِلِینَ، یعنی کہ تدبیر کرو، سوچو اور جلدی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے، جس طرح ہماری ساری ظاہری قوتوں پر سورج چاند ستاروں کا اثر ہے، ایسے ہی ہمارے دل و دماغ، ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک، یہ سب فرشتے ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یعنی سورج چاند ستاروں کا ہماری ظاہری قوتوں پر اثر ہے، اسی طرح ہماری روحانی قوتوں پر بھی فرشتے اپنی اپنی ہماری استعدادوں کے اپنی اپنی مختلف استعدادوں کے مطابق اس پر اثر ڈال رہے ہیں۔ جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے، وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے، یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے، یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے، وہ ان ملائک اللہ کی روحانی تربیت سے لال اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجے کا عابد اور وزنی موتی یا اعلیٰ درجے کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو بھی فرشتے جو ہیں، جس طرح ہم سورج چاند ستارے جو ہیں ہماری ظاہری قوتوں پر اثر ڈال رہے ہیں، روحانی طور پر ہماری روحانی قوتوں پر فرشتے اثر ڈال رہے ہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خاک کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی پانی کا قطرہ ہی کیوں نہ ہو جو رحم میں پڑتا ہے، یعنی اس نے تو فرشتوں جو ملائک اللہ جو ہیں، اللہ ان کی روحانی تربیت سے جو زمین کا ٹکڑا وہ لال بن سکتا ہے، یاقوت بن سکتا ہے، پتھر اور نیلم بن سکتا ہے، لیکن ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کے دل و دماغ کا انسان بھی بن جاتا ہے، لیکن فرشتوں، ہمارے روحانی فرشتوں کی مدد ان کی طاقت سے اور ان کی مدد سے۔ قرآن شریف میں جس طرح سے ملائک کا حال بیان کیا ہے، قرآن شریف میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حال بیان کیا ہے، وہ نہایت سیدھی اور قریب کے آسرا ہے، اور بجوز اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا۔ قرآن شریف پر بدیدہ تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات اور ارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لیے بعض وسائط کا ہونا ضروری ہے، اور بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائک سے معصوم ہیں، ان کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ہیں۔ بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلانے والے، اور بعض می کے برسانے والے، اور بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں۔ بس اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ بوجائے مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ ان روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں، مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر یک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے، بلکہ ان نفوس طیبہ کو بوجائے مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے، روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجہول الکنہ تعلق ہے، اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قوام میں فرق پڑ جائے گا۔ انہی نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے، ایسے ہی مگر اس جگہ تشبیہ کا عمل مراد نہیں ہے، وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں، اور ان کے جدا ہو جانے سے ان کی حالت وجودیہ میں بکلی فساد راہ پا جانا لازمی اور ضروری عمل ہے۔ اور آج تک کسی نے اس عمل میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارے اور کواکب اس ستاروں کو کہتے ہیں پائے جاتے ہیں، جتنے آسمانوں میں ستارے پائے جاتے ہیں، وہ کائنات و الارض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہے۔
یعنی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی، ہر چیز جو ہے ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ غرض یہ نہایت جچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات اور جمادات اور حیوانات پر آسمانی کواکب کا، آسمانی ستاروں کا دن رات اثر پڑ رہا ہے، ہر چیز پر۔ جاہل سے جاہل ایک دہقان بھی، ایک جاہل سے جاہل کسان بھی اس قدر تو ضرور یقین رکھتا ہوگا کہ چاند کی روشنی پھلوں کے موٹا کرنے کے لیے، سورج کی دھوپ ان کو پکانے اور شیریں یعنی میٹھا کرنے کے لیے، اور بعض ہوائیں بکثرت پھل آنے کے لیے بلا شبہ مؤثر ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ اب جبکہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ سے تربیت پا رہا ہے، تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلے پر بھی بِإِذْنِ ہی تعالی وہ نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں جن کا اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ظاہری طور پر سورج، چاند، ستارے جو ہیں ہر چیز پر اپنا اثر ڈال رہے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ان کے نور کا ہم پر اثر پڑ رہا ہے، روحانی طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں یہ سارا فرشتوں کی ضرورت اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے جن لوگوں کو اس سے انکار ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ ادب کے خلاف بات ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے مقدس نبیوں میں افاظہ انوار وحی کے لیے کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے، لیکن ذرا کو غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کوئی سوء ادب کی بات نہیں ہے، بلکہ سراسر خدا تعالیٰ کے اس عام قانونی قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کے متعلق کھلے کھلے طور پر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوا کے لحاظ سے انہی وسائط کے محتاج ہیں، اور نبی کی آنکھ بھی وہ کیسی ہی نورانی اور ببرکت آنکھ ہے، مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتی، اور بغیر توسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ بات بھی ضرور ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا۔ نبی کی روحانیت پر ان ستاروں کے، ان سیاروں کے نورانی نفوس کا ضرور اثر پڑتا ہوگا، بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا، کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے، یعنی ان جتنی نبیوں کی کامل، مکمل اور صاف استعداد ہوتی ہے، اسی قدر اثر بھی صافی یعنی صاف، کلیئر اور کامل اور مکمل طور پر پڑتا ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اور یہ ستارے اپنے اپنے قالبوں میں اپنے اپنے جسموں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں۔ ہر ستارہ جو ہے وہ اپنے قالب میں، اپنے جسم میں ایک روح رکھتا ہے، جن کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں، جن کو یعنی ستاروں کا نفوس سے ہم نام دے سکتے ہیں۔ اور جیسے کواکب اور سیاروں میں بے اعتبار ان کے قالبوں کے طرح طرح کے خاص پائے جاتے ہیں، یعنی ہر ستاروں میں طرح طرح کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں، ایسا ہی ان کے نفوس نورانیہ بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلب کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر از قبیل خطابیات نہیں کہ یہ، بلکہ یہ وہ صداقت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بالکل یہ تقریر نہ سمجھے کہ یہ تقریر ہے، یہ وہ سچائی ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑے گی، کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جہاں تک ہم اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں، اس تربیت کے اثار ہر یک جسم پر، خواہ وہ نباتات میں سے ہے، خواہ جمادات میں سے ہے، خواہ حیوانات میں سے ہے، بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس واضح تجربے کے ذریعے سے ہم اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل و دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے، بلا شبہ انہی نفوس نورانیہ کا اس میں بھی دخل ہے۔ اسی دخل کی روح سے شریعت غرہ نے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں
मलाइक का वास्ता होना एक ज़रूरी अमर ज़ाहिर फरमाया है कि अल्लाह ताला ने रसूलों में और फरिश्तों अल्लाह के और रसूल के दरमियान फरिश्ते जो हैं वो एक वास्ता हैं, मैसेज लेके आते जाते हैं, जिस पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से समझा गया है। जिन लोगों ने अपनी निहायत मकरूह नादानी से इस इलाही फ़लसफ़े को नहीं समझा, जैसे आर्य मज़हब वाले या बरहूम मज़हब वालों ने, उन्होंने जल्दी से अपनी बेवजह बुख़्ल, कंजूसी और बोझ के जो इनके दिलों में भरा हुआ है, तालीम फ़ुरक़ानी पर ये एतराज़ जड़ दिया है कि वो अल्लाह और उसके रसूलों में मलाइक का वास्ता ज़रूरी ठहराता है, और इस बात को ना समझा और ना ख्याल किया कि खुदा ताला का आम कानूनी तरबियत जो ज़मीन पर पाया जाता है, इसी कायदे पर मबनी है। हिंदुओं के रशीद जिन पर बकौल हिंदुओं के चारों वेद नाज़िल हुए, क्या वो अपने जिस्मानी गवाह के ठीक तौर पर कायम रहने में तासीरात अजराम समाविया के मोहताज नहीं थे? क्या वो बगैर आफ़ताब की रोशनी के सिर्फ़ आँखों की रोशनी से देखने का काम ले सकते थे? या बगैर हवा के ज़रिए के किसी आवाज़ को सुन सकते थे? तो इसका जवाब ज़ाहिरी तौर पर यही होगा कि हरगिज़ नहीं, बल्कि वो भी अजराम समाविया यानी ये आसमानी जो हैं अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की, इनकी तरबियत और तकमील के बहुत मोहताज थे। हिंदुओं के वेदों ने इन फरिश्तों के बारे में कहाँ इनकार किया है, बल्कि उन्होंने तो इन वसाइत के मानने और काबिल कदर जानने में बहुत ही ग़ुलू किया है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के दर्जे से उनका दर्जा बराबर ठहरा दिया है। एक ऋग्वेद पर ही नज़र डालकर देखो कि किस कदर उसमें अजराम समाविया और अनासर की परस्तिश मौजूद है। यानी इन लोगों ने तो इन चीज़ों की पूजा करनी शुरू कर दी है, और किस आजिज़ी और गिड़गिड़ाने से उनसे दुआएँ माँगी गई हैं, जो कबूल भी नहीं हुई। मगर शरीयत फ़ुरक़ानी ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि उन नफूस नूरानिया को जो अजराम समाविया से या नासर या दुखाना से ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे जान का जिस्म से ताल्लुक़ होता है, सिर्फ़ मलाइक या जन्नात के नाम से मसूम किया है। और इन नूरानी फरिश्तों को जो नूरानी सितारों और सियारों पर अपना मुकाम रखते हैं, अपनी ज़ात पाक में और अपने रसूलों में ऐसे तौर का वास्ता नहीं ठहराया, जिसकी रूह से इन फरिश्तों को बाइक़्तिदार या बाइख्तियार मान लिया जावे। बल्कि इनको अपनी निस्बत ऐसा ज़ाहिर फरमाया है कि जैसे एक बेजान चीज़ एक ज़िंदा के हाथ में होती है, जिससे वो ज़िंदा जिस तौर से काम लेना चाहता है, लेता है। इसी बुनियाद पर, इसी बना पर, इसी वजह से बाज़ मकामात कुरान शरीफ में इज्साम के हर यक्का ज़र्रा पर भी मलाइक का नाम इतलाक़ कर दिया गया है, क्योंकि वो सब ज़र्रात अपने रब करीम की आवाज़ सुनते हैं और वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया गया है। मसलन जो कुछ तग़य्युरात बदन इंसान में मर्ज़ की तरफ या सेहत की तरफ होते हैं, इन तमाम मवाद का ज़र्रा-ज़र्रा खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक आगे-पीछे कदम रखता है। यानी इंसान अगर बीमार हो जाता है, तो जितनी तब्दीलियाँ इंसान की आती हैं, वो ख़ासियत की तरफ हो या बीमारी की तरफ, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है सब कुछ। अब ज़रा आँख खोल कर देख लेना चाहिए कि इस किस्म के वसाइत के मानने में जो कुरान शरीफ में करार दिए गए हैं, कौन-सा शिर्क लाज़िम आता है और खुदा ताला की शान कुदरत में कौन-सा फ़र्क आ जाता है। बल्कि ये तो असरार मार्फत और दक़ाइक़ हिकमत की वो बातें हैं, जो कानून कुदरत के सफ़ा-सफ़ा में लिखी हुई नज़र आती हैं, और बगैर इस इंतज़ाम के मानने के खुदा ताला की कुदरत कामिला साबित नहीं हो सकती और ना इसकी खुदाई चल सकती है। भला जब तक ज़र्रा-ज़र्रा इसका फ़रिश्ता बनकर इसकी अताअत में ना लगा हुआ हो, तब तक ये सारा कारखाना उसकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक क्यों कर चल सकता है? कोई हमें समझाए तो सही। और नीज़ अगर मलाइके समाविया आसमानी फ़रिश्तों के निज़ाम में रूहानी से खुदा ताला की कादराना शान पर कुछ धब्बा लग सकता है, तो फिर क्या वजह है कि इन्हीं फ़रिश्तों के निज़ाम में जिस्मानी के मानने से कि जो निज़ाम रूहानी का बईना ही हमरंग और हम शक्ल है, खुदा ताला की कुदरत कामिला पर कोई धब्बा नहीं लग सकता। बल्कि सच तो ये है कि आर्या वगैरह हमारे मुखालफों ने फ़र्त नाबिनाई से ऐसे-ऐसे बेजा एतराज़ात कर दिए हैं, जिनकी असल बिना से बहुत से मुशरिकाना ख़वाशी के साथ इनके घर में भी मौजूद हैं, और नाहक बवजह अपनी बेबसीरती के एक उम्दा सदाकत को बतालत की शक्ल में समझ लिया है। ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लामी शरीयत की रूह से ख्वाहिश ममालिक का दर्जा ख्वाहिश बशर से कुछ ज़्यादा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामी शरीयत की रूह से फरिश्तों के जो ख्वाहिश हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं,
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا درجہ انسانی خواص سے کچھ زیادہ نہیں ہے، بلکہ خواص الناس خواص الملائک سے افضل ہیں۔ خواص الناس لوگوں کی جو خاصیتیں ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، اور وہ خواص الملائک سے فرشتوں کے خواص سے افضل ہے۔ نظام جسمانی یا نظام روحانی میں ان کا وسائط قرار پانا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کی روح سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں۔ یہ وہی والا یہاں پہ وہ شعر آتا ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ والی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی، کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی شریعت کی روح سے خواص الملائک رشتوں کے جو خواص ہیں وہ خواص البشر سے کچھ زیادہ نہیں ہے انسانوں کے۔ تو یہ وہی والی بات کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو کنٹینیو کریں۔